बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आईजी इस्लामाबाद की माफ़ी मुस्तरद कर दी गई है और आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दे दिया है। चूँकि गैर कानूनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ रहनुमा थे उनकी गैर कानूनी गिरफ़्तारी पर तौहीन अदालत का मामला शुरू हुआ था और अब जस्टिस मियां गोल हसन औरंगज़ेब साहब ने मुआफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे कोर कमांडर हमला हाउस केस में यास्मीन राशिद की बरीयत को चैलेंज किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके ऊपर भी समाअत के लिए जो पेशरफ्त सामने आई है। और पार्लियामेंट लाजिज मंशियात का गढ़ बन चुकी है और घर के बेदी ने लंका ढा दी है और एक पार्लियामेंटेरियन ने ये राज खोल दिया है कि हम तो यूनिवर्सिटियों में, हम तो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मंशियात के रोकथाम के लिए बात करते हैं या उसके ऊपर काम करने की बात की जाती है। यहाँ तो हमारे मुल्क की जो पार्लिमान है वही मंशियात का गढ़ बन चुकी है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम इकबाल और उनके साथ जो बाकी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को अमलाक को नुकसान पहुँचाने के मुकदमे में असलम इकबाल और हमाद असलम समेत 6 मुलजमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। असलम इकबाल समेत मुलजमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है। तफ्तीशी अफसर ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि मुलजमान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। मुलजमान रुपोश हैं जिनकी जबरन गिरफ़्तारी दरकार है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए तमाम मुलजमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दी है। तो इसमें जो असलम इकबाल है और बाकी जो मुलजमान हैं इन तमाम के वारंट गिरफ़्तारी हमाद अज़हर समेत ये 6 मुलजमान हैं जिनके वारंट गिरफ़्तारी जारी की है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। चूँकि असलम इकबाल भी रूपोश हैं, हमाद अज़हर भी रूपोश हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, मेरे ख्याल में तो क़यादत बच्ची भी वही है जो रूपोश है। और बहुत कम ऐसे रहनुमा हैं जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है, सरफराज चीमा है, या हम उधर खैबर पख्तूनख्वा में बात करते हैं तो वो जो हैं वो आज भी डटे हुए हैं और उनको 45 दिन हो गए हैं जेलों में, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जमात के साथ डटे हुए हैं। बहरहाल जो रूपोश हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई और उनके खिलाफ ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। जबकि दूसरी जानिब सरकारी अफसरान को उकसाने का जो केस है उसमें फवाद चौधरी की खिलाफ अदालत में समाअत हुई थी। फवाद चौधरी को भी बाकी केसेस की तरह माफ़ी नहीं दी जा रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे जमशेद चीमा को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुसर्रत जमशेद चीमा ने बड़े भारी दिल के साथ एक ट्वीट किया है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रायगां गई, पीटीआई को छोड़ना भी रायगां गया और हमने तो सियासत छोड़ दी है, हम तो चुप करके घर बैठ गए, हमने तो उसके बाद कोई बात भी नहीं की। उसके बावजूद जमशेद चीमा को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उसका मतलब यह है कि इनका मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के सिर्फ जलील करना है, बाकी ये अपना जो इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये उस मुताबिक कार्रवाई करते रहेंगे। बहरहाल उनकी जानिब से ये कहा गया कि जमशेद चीमा को गिरफ़्तार किया गया। वहीं पे एक केस था अफसरान को धमकाने का केस, उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी फवाद चौधरी पे और फवाद चौधरी पेश ना हुए और उनके वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है। तो अदालत ने कहा कि क्या उनको मसला क्या है? तो कहा गया जी कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो अदालत ने कहा कहीं फवाद चौधरी को गर्मी का झटका तो नहीं लग गया? तो बहरहाल अदालत ने जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको मौखर कर दिया। कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने भी उस वक्त जल्दबाजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का जो फ़ैसला किया, मेरे ख़्याल में तो उनमें इतनी सख्त भी नहीं थी कि वो 15 दिन 20 दिन जेल में गुजार सकते। उनको इतना ही बचना है जितने दिन उन्होंने जेल से बाहर गुजार लिए हैं। अगर वो अब एक्टिव किरदार अदा करेंगे एंटी इमरान खान पॉलिटिक्स में तो फिर तो ठीक है, नहीं तो वो दोबारा जेल जाने की तैयारी कर लें। भले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, चूँकि उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। तो अब जो मनसूबा साज थे उन्होंने ये सोचा कि फ़ायदा क्या हुआ, हमने मरकज़ी मुल्ज़मान थे और अगर इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है तो इमरान खान के मुशीर तो यही सारे लोग थे। तो अगर हमने इनको छोड़ दिया है और इनके छोड़ने से इमरान खान के ख़िलाफ़ केस भी कमज़ोर होना है तो फिर हम और फ़ायदा भी कोई ना हुआ, तो हमारी इनके साथ कौन सी जो है वो
دوستی ہے تو ہم پھر ان کو دوبارہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ فواد چودھری کی بھی آئے روز مختلف عدالتوں میں پیشیاں جاری ہیں، اور وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور وہ عدالتوں میں پیش ہو کے جو اپنا موقف ہے وہ دے رہے ہیں۔ دوسری جانب کور کمانڈر حملہ ہو کیس، یا آپ اس کو جناح ہاؤس حملہ کیس کہہ سکتے ہیں، جناح ہاؤس حملہ کیس، اس میں بری کر دیا گیا تھا جو ڈاکٹر یاسمین راشد کو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بیسیکلی مرکزی ملزمہ جے آئی ٹی کی جانب سے بھی اور پولیس کی جانب سے بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ جب جناح ہاؤس حملہ کیس کی ایف آئی آر درج ہو رہی تھی، اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد کو نامزد نہیں کیا گیا تھا، بعد میں تتیمہ بیان کے ذریعے بھی نامزد نہ کیا گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس سارے معاملے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک جو ملزم تھا، کو اکیوزڈ، جس کو ہم اکمپلس کہہ سکتے ہیں، وعدہ معاف گواہ، اکمپلس کے بیان پر، ایک کو اکیوزڈ کے بیان پر نامزد کیا۔ کو اکیوزڈ کے بیان پر اگر کیس میں ٹرائل میں وہ بیان دے دے یا اس کی پلاننگ کے بارے میں کچھ باتیں بتا دے تو وہ تو عدالت میں اس کے اوپر جرا ہو سکتی ہے یا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر نامزدگی، مطلب یہ ہے کہ اگر کو اکیوز بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مدعی ہے یا مدعی کے گواہان ہیں وہ اس بات سے لا علم ہے۔ جب مدعی اور مدعی کے گواہان لا علم ہیں اور ایک کو اکیوز کے بیان پر آپ نے کسی کو نامزد کر دیا ہے تو وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ تو تتیمہ بیان بھی بعد میں لکھا گیا جس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے ان کو بری کر دیا تھا، اور یہ ابر گل صاحبہ کی عدالت ہے۔ اب آپ دو عدالتیں ہیں انسداد دہشت گردی کی، ایک اعجاز بٹر صاحب کی ہے، وہاں آپ دیکھ لیں، اور ایک جج ابر گل صاحبہ ہیں، ان کی عدالت میں آپ کو فیصلوں میں بھی بڑا فرق نظر آئے گا، اور اس میں آپ کو ریلیف میں بھی بڑا فرق نظر آئے گا، چونکہ جو جج ابر گل صاحبہ ہیں وہ میرٹ کے اوپر، بہت زیادہ میرٹ کے اوپر کام کرتی ہیں۔ تو انہوں نے بری کیا تھا، اس بریت کے بعد انہوں نے چیلنج کیا تھا پنجاب حکومت نے، اور 2 رکنی بینچ بنا تھا جسٹس شہباز رضوی صاحب کی سربراہی میں، جسٹس فاروق حیدر صاحب، انہوں نے پہلے بھی سماعت کی تھی، اور مزید سماعت کے لیے بھی جو کیس ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے 26 جون کے لیے۔ 26 جون کو 2 رکنی بینچ جو بریت کے خلاف اپیل ہے اس کے اوپر سماعت کرے گا، اور یہ جو کیس ہے یہ آگے چلے گا۔ اور میرے خیال میں جو اس میں بریت کے خلاف اپیل میں ہمارے ہاں قانون بڑا سخت ہے، اور قانون ریلیف نہیں دیتا، اور لیکن چونکہ یہ ایک اسپیشل کیس ہے تو اسپیشل کیس میں دیکھتے ہیں کہ بریت کے خلاف جو اپیل ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیلیں لگتے ہی کئی سالوں بعد ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا موٹر وے زیادتی کیس کے ملزمان کو 3 ماہ میں سزا سنا دی گئی، اس کے بعد ان کی اپیلیں آج تک ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں۔ تو ہائی کورٹ میں تو جو اپیل اگینسٹ کنوکشن اتنے ٹائم کے بعد لگتی ہے، لیکن یہ پہلی اکیوٹل ہوگی، بریت کی اپیل ہوگی جو پچھلے 1 ماہ میں فائل بھی ہوگی، 2 دفعہ پہلے سماعت ہو چکی ہے، ریکارڈ آ چکا ہے، بحث ہو چکی ہے، اور اب دوبارہ 26 جون کے لیے عدالت میں وہ سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو 26 جون کو اس میں مزید کیا کارروائی ہوتی ہے، اور یہ جو معاملہ ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ لاجز میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ وہ جب رات کو آ رہے تھے اپنے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کا جو کمرہ ہے، رہائش گاہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ وہاں آ رہے تھے، عبد الاکبر چترالی، قومی اسمبلی میں اجلاس میں مولانا عبد الاکبر چترالی نے انکشاف کیا کہ پارلیمنٹ لاجز منشیات کا گڑھ بن چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی نشست صبح سے خالی ہے، یہاں بجٹ پاس ہو رہا ہے اور ایوان کی حالت دیکھ لیں۔ ان کی جانب سے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کہاں گیا لیڈر، یہاں 25 کروڑ عوام کے لیے بجٹ منظور ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کا استعمال یونیورسٹی اور کالجز کے بعد اب اسکولوں میں پہنچ گیا ہے، پارلیمنٹ لاجز اور اس کے اطراف میں بھی منشیات کا استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک روز میں اپنے لاجز میں جا رہا تھا، اتنی بدبو کی وجہ سے مجھے ناک بند کرنی پڑی۔ رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ نے کہا کہ مولانا اکبر چترالی نے غیر متعلقہ باتیں کی، اس طرح کی باتیں کر کے لاجز کو بدنام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ عبد الاکبر چترالی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گزرا تو مجھ سے گزرا نہیں جا رہا تھا، اتنی بدبو تھی، اتنی سمیل تھی کہ وہاں سے گزرا نہیں جا رہا تھا، اور میرے لیے کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں وہاں سے اپنا ناک بند کر کے جاتا۔ اتنی زیادہ وہاں پر سمیل تھی اور اتنی زیادہ وہاں پر جو ہے وہ حالات خراب تھے۔ کیونکہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ گڑھ بن چکی ہیں، اور یہ میرے خیال میں تو بڑی بدقسمتی ہے
کہ اگر ایسے ہی نظام چلنا ہے اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ لاجز میں، پہلے ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی اور اداروں میں، اور اگر پارلیمنٹ لاجز میں جنہوں نے جو نمائندے ہیں قوم کے، بدقسمتی سے نمائندے نہیں ہیں وہ، لیکن چونکہ وہ یہ الیج کرتے ہیں کہ وہ قوم کے نمائندے ہیں، اور اگر قوم کے نمائندوں کا یہ حال ہے تو پھر باقی چیزیں کس طرف جائیں گی آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ شیری مزاری کو جب گرفتار کیا گیا تھا، دوبارہ گرفتاری، اس پر جو عدالت میں کارروائی شروع ہوئی تھی توہین عدالت کی، کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا کہ جو شیری مزاری ہے اس کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا، تو ان کو دوبارہ کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ کیس تھا، اور شیری مزاری کو آپ جانتے ہیں کہ ان کو رات کو رہا کیا گیا، ان کو رات کو گھر سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس گرفتاری کے بعد توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ اس توہین عدالت کی درخواست میں یہ بیسیکلی جو توہین عدالت کی درخواست تھی، اس میں جو ایمان مزاری ان کی بیٹی ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں درخواست تھی، اور اس میں فریق بنایا گیا تھا آئی جی اسلام آباد کو۔ اس درخواست میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آئی جی اسلام آباد کو پہلے نوٹس جاری کیا گیا۔ اس نوٹس میں جو معاملہ ہے، اس میں جو آئی جی اسلام آباد کے نوٹس کے لیے جواب جمع کروا دیا آئی جی اسلام آباد نے۔ آئی جی اسلام آباد میں نے کہا کہ جی وہ پنجاب پولیس آئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور پنجاب پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ عدالت کا سوال یہ تھا کہ پنجاب پولیس ان کو کیسے گرفتار کر سکتی ہے جب وہ آپ کے پاس تھا اور اسلام آباد پولیس ساتھ تھی ان کے، اور اسلام آباد پولیس ساتھ ہوتے ہوئے کیوں ان کو گرفتار کیا؟ عدالتی حکم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی سابق رہنما شیری مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس میں آئی جی اسلام آباد نے ناصر اکبر کا یہ بیان کہ جی وہ تو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا، اسلام آباد پولیس نے نہیں گرفتار کیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کے اہلکار ساتھ تھے، آپ کی پریمیسز میں بغیر آپ کی پرمیشن کے پنجاب پولیس گرفتاری کر نہیں سکتی، تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، آپ نے ان کو کنوے نہیں کیا تھا؟ تو عدالت نے کہا کہ یہ جو آپ بیان دے رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ غیر تسلی بخش ہے۔ عدالت نے شیری مزاری کو گرفتار کرنے والے انچارج پولیس افسر کا نام بھی طلب کر لیا تاکہ اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کا جواب دیکھا، لیکن وہ کارروائی ختم کرنے کے لیے تسلی بخش نہیں ہے۔ آئی جی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مشاورت کر کے ترمیمی جواب جمع کروانے کی استدعا کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آئی جی کو 26 جون تک جواب جمع کروانے کی کل تک آخری مہلت ہے، اور انہوں نے کہا کہ 17 مئی کو شیری مزاری کو گرفتار کرنے والے پولیس انچارج کا عدالت کو بتایا جائے، اور عدالت نے کہا تاکہ اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو آئی جی اسلام آباد جو بند گلی سے نکلنا چاہتے تھے، ان کو عدالت نے ان کا جو یہ معاملہ تھا وہ اس کو ناکام بنا دیا ہے، اور عدالت نے ان کا جو جواب تھا اس کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے دوبارہ جواب مانگا ہے۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی آگے چلتی ہے یا وہ ناک رگڑتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔